کتنی پینی ہے یہ آپ ڈیسائیڈ کریں, ہم نے تو بیچنی ہے چیزیں. اس طرح سے انہوں نے یہ چیزوں کو دیکھا کہ یہ جو ہے سارٹ آف وائسز یا جو ایسی چیزیں تھیں جن کو ہم برائی کہتے ہیں وہ تھیں ہیں رہیں گی. انہوں نے ان کو مینیج کرنا سیکھ لیا کہ جی ہم نے یہ الکوہلزم ہے, پروسٹیٹیوشن ہے, یہ چیزیں ہیں اور یہ تھیں ہزاروں سال 100 سال سے چلتی آ رہی ہیں اور ابھی بھی ہیں اور رہیں گی, اس لیے اس کو ہم مینیج کریں. ہم نے ان کو ڈینائی کر دیا کہ نہیں یہ نہیں ہے یہ چیز بری, لیکن ہے پھر بھی وہ وہاں پر ہی. ہم ڈینائل میں کیوں رہتے ہیں, ہم کیوں نہیں ان چیزوں کو ہم ایکسیپٹ کرتے اور اس کو کہ بھی یہ ہم. عثمان میرے خیال ہے آپ کا مائک آن ہے تو وہ بڑا شور آ رہا ہے آپ کی طرف سے. سوری, آپ کا مائک, عثمان کا مائک آن ہے تو شور آ رہا ہے. اچھا آپ کو میری آواز آ رہی تھی؟ ڈاکٹر نعیم جو ہے وہ میرے مائک کے تھرو آ رہے ہیں. او آئی سی اس لیے سوری بھول گئی. جی ڈاکٹر صاحب. اچھا ڈاکٹر صاحب میں نے ایک اور چیز پوچھنی تھی کہ لوگوں کو جو گناہ اور ثواب کا, میرا خیال ہے بھی ایک مینٹل النس ہے کہ ہر چیز میں آپ کو کہتے ہیں گناہ ہے اور یہ ثواب ہے, تو اس پہ بھی لوگ بڑے جو اس میں بھی بہت سوسائٹی میں ایک منافقت نظر آتی ہے. جس طرح کوئی بیماری آ گئی تو وہ آپ نے کوئی گناہ کیے ہوں گے, یا بیماری ٹھیک ہو گئی تو لوگ جس طرح ہم نے صدقہ دیا, بکرے کو ذبح کر دیا. اب ہم جانتے ہیں اگر کسی کو کینسر ہے تو جب تک آپ کیمو نہیں دیں گے تو بکرے کے ذبح کرنے سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا. اسی طرح مطلب لوگوں کے یہ بھی irrational بیہیویئر کی نشانی ہے. جس طرح ابھی میں پچھلے دنوں گئی ہوئی تھی تو کسی نے بتایا کہ ہم نے بڑے صدقے دیے ہیں تو اس لیے پریگننسی ٹھیک ہوئی ہے. تو ہم جانتے ہیں کہ اس چیز کا کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن لوگ بہت irrational ہیں مذہب کی وجہ سے. تو میں پریئرز کا بتا رہی تھی سب پہلے کہ کافی سٹڈیز یہاں پہ ہو چکی ہیں پریئرز کی وجہ سے کہ ڈو پریئرز ورک. تو اس میں یہ مجھے ایک بڑا اچھا انٹرسٹنگ آرٹیکل ملا, پریئرز اینڈ ہیلنگ میڈیکل اینڈ سائنٹیفک پرسپیکٹیو آن رینڈمائزڈ کنٹرول ٹرائل. جو بھی رینڈمائزڈ کنٹرول ٹرائل پریئرز پہ ہوتے رہے ہیں اور دیکھا ہے انہوں نے کہ کوئی پریئرز کام نہیں کرتی ہیں کمپیئر ٹو میڈیکل. تو پاکستان میں اگر ڈاکٹرز جو ہیں مسلمان جو بیٹھے ہوئے ہیں اور سورہ یاسین پڑھتے ہیں تو پلیز آپ رینڈمائز کنٹرول ٹرائل کریں اور ان کو کسی اچھے ریپیٹیبل جرنل میں پبلش کریں تاکہ ساری دنیا آپ کی سورہ رحمان سے فائدہ اٹھائے. آپ نے کیوں ڈپرائیو کیا ہوا ہے باقی دنیا کو اتنی اگر ہیلنگ پاورز ہیں سورہ رحمان میں. لیکن ہم جانتے ہیں کہ جب تک پینیسلن ڈسکور نہیں ہوئی 1928 میں, اس سے پہلے لوگ انفیکشس ڈیزیزز سے مرتے رہے ہیں. تو جب تک کہ آپ میڈیکل سائنس کو آپ نہیں ڈینائی کر سکتے کہ میڈیکل سائنس کر رہی ہے, اگر آپ کوئی ٹیسٹ میں پڑھیں گے نہیں تو آپ فیل ہو جائیں گے, آپ جتنی مرضی بیٹھ کے دعائیں کریں. تو یہ تو ایویڈنس ہر جگہ ہے, لیکن لوگ شاید دیکھنا یا ریکنسائل نہیں کرنا چاہتے ان سے. تو یہ جو جرنل ہے اس میں بڑی انٹرسٹنگ مجھے باتیں لگی, میں آپ کو بتاتی ہوں کہ پریئرز کا انہوں نے انالائز کیا کہ if number, duration and frequency of prayer are important, or if the number of person praying is important, does God is like a businessman, market boon based on currency value of the prayer. یعنی کہ اگر دعا کی فریکوینسی یا کتنی دعائیں کر رہے ہیں یا کتنی دیر کے لیے دعائیں, کتنی دیر آپ سجدے میں گرے رہے ہیں اور کتنی فریکوینٹلی آپ کر رہے ہیں, یعنی کہ دن میں آپ 100 دفعہ دعائیں کر رہے ہیں, اور اگر اس کی وجہ سے خدا دعا آپ کی سنتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ خدا ایک بزنس مین ہے جس کے لیے یہ کرنسی ہے, دعا آپ کی ایک کرنسی ہے, اور اس کی لٹرلی مسجدوں میں بتایا اسی طرح سے جاتا ہے کہ دعا ایک کرنسی ہے. تو خدا پھر ایک بزنس مین کی طرح ایکٹ کرتا ہے. دوسرا ہے کہ if type of prayer is important, is God a bureaucrat who is more likely to consider petitions that appear in prescribed form. کہ اگر آپ کے دعا کس طرح کی آپ دعا کریں, یعنی کہ آپ لکھ کے پڑھ رہے ہیں قرآن کی کوئی آیت یا کوئی اس طرح پڑھ رہے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ خدا جو ہے کوئی بیوروکریٹ ہے جس کے لیے امپورٹنٹ ہے کہ کس شکل میں وہ خود آپ کے پاس آئے. If the addition of vows and sacrifice is important, is God somebody who can be flattered or bribed into getting a boon? یعنی کہ اگر آپ دعا کے ساتھ تڑکا لگاتے ہیں, اپنی بکرا سیکریفائز کر رہے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ خدا کو آپ رشوت دے سکتے ہیں اپنی دعا قبول کرانے کے لیے. If the level of fervency or intensity is important, یعنی کہ آپ گڑ گڑا کے رو کے, جس طرح ہمارے مولوی طارق جمیل روتے ہیں, تو اس طرح کرتے ہیں, تو God distinguishes between please
pretty please and pretty please. یعنی کہ خدا اس بات سے انفلوئنس ہوتا ہے کہ آپ کتنا زور لگا رہے ہیں خدا پر. So if the practical content and petition in the prayer are important, does God make decisions about what is and what is not a reasonable request? یہ بھی اگر خود کانٹینٹ پریئر کا امپورٹنٹ ہے کہ آپ پچھلے دنوں ایک یہاں پہ سرکولیٹ کری تھی کہ ورک شاپ کے ہاؤ ٹو پرے, تو اس کا مطلب ہے کہ گاڈ کے آگے جس پٹیشن جس فارم میں آئی کیا وہ امپورٹنٹ ہے. If the faith or conviction of the person who prays important, does God value the beliefs of the petitioner more than the merit of the person petition? یعنی کہ اگر یہ جس طرح مسلمان سمجھتے ہیں کہ خدا ان کی سنتا ہے, تو اگر کسی انسان کا فیتھ امپورٹنٹ ہے خدا کے آگے کہ مسلمان کی دعا وہ سنے گا لیکن ہندو کی نہیں سنے گا, کرسچن کی نہیں سنے گا, تو اس کا مطلب ہے کہ اس سے زیادہ کہ وہ انسان کیسا ہے عام زندگی میں, اس سے زیادہ یہ امپورٹنٹ ہے کہ اس کا فیتھ کیا ہے, وہ کس فیتھ پہ پیدا ہوا ہے. تو یہ مجھے باتیں بڑی انٹرسٹنگ لگیں. اس طرح سے اتنے ریشنل طریقے سے جو لوگ پریئر کرتے ہیں وہ سوچتے نہیں ہیں, کاش لوگ اس طرح سے سوچنا شروع ہو جائیں. اور پھر یہ بھی تھا کہ اگر کوئی رینڈمائز ڈبل بلائنڈ کنٹرول ٹرائل ہوتا ہے پریئر پہ ورسز نان پریئر پیشنٹس پہ, تو اس کا مطلب ہے کہ خدا بھی اس ٹرائل میں حصہ لے رہا ہے, کیونکہ خدا کو تو پتہ ہے یہ ٹرائل ہو رہا ہے. تو اس کا مطلب اگر خدا سنے گا پریئر تو وہ بھی ٹرائل کا پارٹیسپینٹ ہے. تو میں تو ایک ریشنل طریقے سے سوچتی ہوں ان سب چیزوں کو, کیونکہ میں نے کمپارٹمنٹلائز نہیں کیا. میں نے مذہب کو ایک علیحدہ خانے میں نہیں رکھا اور میڈیسن کو علیحدہ. میں نے دیکھا ہے کہ ڈاکٹرز جو مسلمان ہیں وہ کمپارٹمنٹلائز کرتے ہیں. جب مذہب کی بات آتی ہے وہ ایک علیحدہ اپنا مینٹل, میڈیسن میں وہ بڑے ریشنل بڑے اچھے طریقے سے میڈیسن پریکٹس کر رہے ہیں, لیکن جہاں مذہب آتا ہے تو وہ یہ کمپارٹمنٹلائزیشن ہوئی نا کہ آپ ڈسٹنگوش نہیں کر پا رہے کہ یہ بڑی ایک لائن ہے. یو کینٹ بی اے ریشنل تھنکر اینڈ یو کین بی اے ریلیجیس پرسن. تو ڈاکٹر صاحب اگر آپ کچھ کہنا چاہیں اس کے بعد ہم میرے خیال ہے ہم کوسچنس کی طرف جاتے ہیں. لوگ بہت سارے لوگ ہیں جو کوسچن کرنا چاہ رہے ہیں. ہاں نہیں, مجھے تو بس ایسے لگتا تھا کہ یہ جو میں کبھی دیکھتا تھا یہ سارا سوچ آتی کہاں سے, یہ سعودی عرب سے وہابیزم سے آتی ہے, جو کہ ایک فیوڈل لارڈ کی طرح ہے جہاں پہ سارے مزارے نیچے کام کرتے ہیں اور فیوڈل لارڈ اندر عیش کرتا ہے, سونے کی کاریں, سونے کی جولری اور مہنگے مہنگے ایکسپینسو کی لوئی وٹان کے پرسز اور یہ وہ سارے وہ کرتے ہیں. باقی سارے لوگ ادھر جاتے ہیں, پیسہ دے کر آتے ہیں اور ان کے پاس وہ کرتے ہیں, جو کہ اب بدل رہا ہے, وہ جو کہ اب چینج آ رہی, کیونکہ ان کے پاس تیل ختم ہو رہا ہے اور وہ بھی اب ہیلوئین منانا شروع ہو گئے ہوئے ہیں. تو مجھے تو یہ ایسے کچھ لوگ اس کو بالکل پسند, کیونکہ مجھے کالز آتے ہیں کہ دیکھیں جی اب سعودی عرب وہ نہیں رہا, یہاں پر اب وہ آوارگی اور یہاں پہ وہ ہو گئی ہوئی ہے, ادھر بے حیائی پھیل گئی ہوئی ہے, ادھر عورتیں کاریں چلا رہی ہیں, عورتیں ادھر کام کرنا شروع ہو گئی ہیں. تو یہاں پہ وہ اب وہ پاک اتنا نہیں رہا سعودی عرب ایک ایسی جگہ بن گئی ہے ایک جہاں پر اب بے حیائی اور اس طرح سے شروع ہو گیا. جبکہ عورتوں کی آزادی کو اس طرح سے دیکھا بھی, ایک عورت ہے کام کر رہی ہے, اپنے پیسے کما رہی ہے, انڈیپینڈنٹ ہو رہی ہے, اس کو اس میں بے حیائی کی کیا بات ہے؟ وہ اگر جاب کر رہی ہے تو اپنی کار چلاتی ہے, یہ کوئی اس میں کون سی چیز ہے؟ تو یہ سعودی عرب بھی ایک بہت انفلوئنس تھا میں سوچتا ہوں ایک باقی آل اوور دا ورلڈ میں. تو میں لوگ ایم بی ایس کو پسند نہیں کرتے, لیکن میں تو کہتا ہوں کہ وہ پازیٹیو بہت پروگریسو ہے اور وہ زیادہ پازیٹیو ڈائریکشن میں جا رہا ہے. دس از ہاؤ آئی لک ایٹ اٹ. تو یہ ایک مجھے اس طرح سے تھوڑا سا میں نے یہ آپ کو میں نے کہا شیئر کروں, لیکن ہمیں شاید اس سے ٹالرنس, کیونکہ سعودی عرب از the main place. Maybe you can correct me if I'm wrong. This is how I think کہ سعودی عرب کا جو چینج آنے والا ہے وہ باقی کی جو اسلامک ورلڈ کے اوپر اور یہ ریلیجیوسٹی ذرا کم ہوگی اور لوگ شاید ذرا ماڈرن تھنکنگ کی طرف جائیں. لیکن میرا خیال ہے کہ وہ اس کو واقعی ایم بی ایس کو اچھا نہیں سمجھتے اور یہ بڑے ڈس اورینٹڈ فیل کر رہے ہیں پاکستان کے مسلمان, اور ڈزی ہے ان کے لیے. اٹس ویری ڈزنگ کہ سعودی عرب میں کیا ہو رہا ہے, کیونکہ وہ تو ان کے لیے ایک سورس تھی نا, ریلیجن کا جو ہب تھا وہ سعودی عرب تھا, اور اب وہ ظاہر ہے اٹس ان نیچرل
کہ آپ اسی 1400 سال پرانی سوچ میں رہیں. ظاہر ہے سعودی عرب دبئی کی طرح ان کا آئل منی آئل ریزروز ان کے ختم ہو رہے ہیں اور ان کو آلٹرنیٹ وہ سورسز دیکھ رہے ہیں. ریلیجس ٹورزم بھی ان کا ہے ایک مین ان کا, لیکن ایم بی ایس سیمز لائک ہی از ویری پروگریسو اینڈ آئی ڈونٹ تھنک ہی از ریلیجس ایٹ آل, کیونکہ جو ساری ان کی سعودیز کی جو لاٹ ہے جو کنگز کے بچے ہیں یہ سارے باہر ویسٹرنائزڈ ہیں, ایکسٹریملی ویسٹرنائزڈ. آئی ڈونٹ تھنک کہ ریلیجن ان کے لیے اتنی بڑی چیز ہے, لیکن ظاہر ہے وہ اس کو ختم بھی نہیں کر سکتے کیونکہ ریلیجس ٹورزم سے بھی یہ لوگ بہت کماتے ہیں, تو وہ ایک دم ریلیجن کو ڈسکارڈ نہیں کر سکتے. بہت اگر یہ کچھ اور بھی بنتے ہیں یہ, اور بہت ان کو آمدنی بھی ہوتی ہے, پوری دنیا ان پہ عزت بھی کرتی ہے, اور یہ ریلیجن کو بہت یوز کرتے ہیں. اور میں بلکہ ایک ایڈکشن کا ایک مریض آیا تو کہتا ہے جی میں کہاں سے آپ کی ایڈکشن کراؤں. میں نے کہا یہ جو ہماری اسلائی کا یہ بھی ایک ریہیب سینٹرز ہیں جہاں پہ آپ جاتے ہیں, سیل فون آپ سے لے لیتے ہیں, سفید کپڑے آپ کو بنا دیتے ہیں, آپ ادھر ریچولز کوئی آپ نے بری بات نہیں کرنی, لیکن آپ نے واپس تو اسی سوسائٹی میں آنا ہے جہاں پہ جھوٹ ہے, جہاں پہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. تو یہ ایک اسلائی کا میں نے کئی لوگوں سے پوچھا کہ آپ لوگ گئے حج کیا واپس آئے, آپ کو خاص فرق نہیں پڑا ان لوگوں میں؟ کئی لوگوں پہ تو کوئی خاص فرق نہیں پڑتا, لیکن بہرحال ٹھیک ہے وہ اچھی ایک فیلنگ ہے. میں بھی اس لائک مور لائک ریلیجس ریٹریٹ اس لحاظ سے, لیکن اس پہ اتنا نہ آپ زیادہ گئے. باقی ریلیجن میں بھی ہیں یہ چیزیں, مقصد یہ کہ کوئی اس میں کوئی چینج آئے, اس انسان میں زیادہ ہیومن ہو جائے, وہ زیادہ کوئی اس میں سینسٹیوٹی پیدا ہو, کچھ زیادہ اس میں تھاٹ پیدا ہو, دوسرے انسان کے لیک آف ججمنٹ ہو, کوئی اس میں وہ آئے, وہ چینج آنی چاہیے, ناٹ کہ وہ اور زیادہ ریلیجس ہے اور لوگوں کو ڈسکریمنیٹ کرے. جی جی بالکل. جب بھی ہم مذہب کی بات کرتے ہیں تو میں سارے مذاہب کی بات کرتی ہوں کہ سارے مذاہب ہی ریشنل ہیں, ظاہر ہے ایریشنل بلیفس ہیں, لیکن اسلام کی بات اس لیے زیادہ کرتے ہیں کیونکہ ہیومن رائٹس بہت بڑے اسکیل پہ وائلیٹ ہو رہے ہیں. ہندوازم میں بھی جو ہندو فنیٹسزم ہے وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں وہ بڑھ رہا ہے. فنیٹسزم کسی بھی چیز میں جب بھی آپ انسانیت کو نیچے رکھیں گے اور اپنے مذہب کو اوپر رکھیں گے تو آپ ایک ڈس سروس کریں گے ہیومینٹی کے ساتھ. تو آپ انسانوں کو ان کے مذہب کی بنیاد پر ڈسکریمنیٹ نہ کریں. آپ کے جو بھی بلیفس ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی سپر نیچرل فورس ہے یا کوئی خدا ہے ایسا موجود ہے, تو آپ بالکل آپ کو حق ہے اس پہ بلیو کریں, لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب ہیومن رائٹس وائلیٹ ہوتے ہیں, جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑے پیمانے پہ مذہب کی وجہ سے ہیومن رائٹس مسلمان ملکوں میں یا جو بھی ملک ہیں جہاں پہ ریلیجس فنیٹسزم بڑھتا جا رہا ہے وہاں پہ رائٹس وائلیٹ ہو رہے ہیں. اور اسی لیے ہم یہ سوال اٹھا رہے ہیں کیونکہ ہم یہ بلیو کرتے ہیں کہ لوگوں کی ججمنٹ کو یہ امپیئر کرتا ہے زیادہ مذہبیت. بلکہ اگر آپ زیادہ ایتھیزم یا ایتھیسٹ فنیٹسزم کی طرف جائیں تو وہ بھی ایک ڈینجرس ہو سکتا ہے کہ آپ بالکل مذہبی لوگوں سے نفرت شروع کر دیں. نفرت آپ کو کسی بھی شخص سے اس کے بلیف کی وجہ سے نہیں کرنی ہے, بے شک آپ مذہب پہ بلیف کرتے ہیں یا نہیں کرتے. ہمارا مقصد نفرت کرنا نہیں ہے, ہمارا مقصد ہے کہ لوگوں کو ہم ریشنل بنائیں, کہ وہ ایک ایسے طریقے سے ہیومینٹی اپنے اندر پہ ایک کمپیشن لائیں اپنے اندر اور سینسٹیو ہو کے سوچیں لوگوں کے بارے میں. انڈیویجول ہیپینس از مور امپورٹینٹ دین واٹ یو بلیو اینڈ واٹ. جو بھی کوئی انسان ایگزسٹ کرتا تھا 1400 سال پہلے, آپ اس کو بالکل رسپیکٹ کریں اگر آپ کرنا چاہتے ہیں, لیکن آپ لوگوں کو اس پہ مار نہیں سکتے. لوگوں کو رائٹ ہے کہ وہ اپنے کوشچن کو آگے رکھیں اور کوشچن کریں. ایوری بڈی ہیز اے رائٹ, یہ بیسک فنڈامنٹل رائٹ ہر انسان کا, فریڈم آف اسپیچ ہے. تو ڈاکٹر صاحب اگر آپ نے کچھ ایڈ کرنا ہے پھر ہم کوشچنز لے لیتے ہیں. ہاں بس یہ لاسٹ پہ آپ نے ریشنلٹی کی بات کی, میں اس کو ایسے دیکھتا ہوں کہ ایک طرف آپ کا ریشنل مائنڈ ہے, دوسری طرف سے ایموشنل مائنڈ ہے. تو وائز مائنڈ کے ساتھ گئے, وائز مائنڈ کے آپ سوچیں کہ بھی یہ کیا ہے, کیا میں واقعی میں ادھر میں کر رہا ہوں, میں کانٹراڈکٹ کر رہا ہوں اپنے آپ کو. تو یہ میں صرف ایڈ کرنا چاہتا ہوں. اور باقی تو ماشاء اللہ آپ نے بہت زیادہ بڑی اچھی آپ نے باتیں کی. اب آپ میں سے کوشچن لینا شروع کرتے ہیں میرا خیال. جی. اور ایک جو چیز جو کہتے ہیں ہمارے مذہبی جذبات مجروح ہوئے ہیں, اس بات پہ بھی مجھے بڑا اعتراض ہوتا ہے کہ مذہب کا جذبات سے, کیونکہ بچپن سے ہی مذہب کو آپ کے ایموشنز کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے. آپ کو بتایا جاتا ہے کہ یہ ایک آپ کا ایک ایموشنل چیز ہے مذہب, تو لوگ نا اس کو سپریٹ نہیں کر پاتے ہیں. مذہب کا ایموشن کے ساتھ آپ کو دونوں چیزیں انٹر لنک کر کے
تبھی لوگ ایموشن کا ایکسکیوز بنا کے لوگوں کو قتل کر دیتے ہیں کہ اس نے میرے ایموشنز کو ہرٹ کیا, میرے سینٹیمنٹس کو ہرٹ کیا. تو یہ اتنا, ان کے سینٹیمنٹس ہیو مور ویلیو دین somebody else's لائف. کسی کی زندگی سے زیادہ ان کے سینٹیمنٹس زیادہ ویلیو رکھتے ہیں. عثمان چلیں پہلا کالر لیتے ہیں. اچھا, یہ ہمارے ساتھ سعید ہیں, ان کو ہم ایڈ کرتے ہیں. اور یہ وہ حدیث والے ہیں, گڈ حدیث, بیڈ حدیث. السلام علیکم. وعلیکم جی وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے, پہلے میں آپ کو بولتا ہوں, ہماری سوسائٹی انڈیا کی, پاکستان کی بہت ہی انسیولائز سوسائٹی ہے, بہت ریپریسو سوسائٹی ہے. دونوں سوسائٹی ویری ریپریسو, ایک دوسرے کو نیچے کرنے کی کوشش کرتے, نہ کہ اوپر لانے کی کوشش کرتے, مگر ایک دوسرے کو نیچے کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور جو سب پالیٹیشین, ریلیجس لیڈر, یہ سب ایسی ہے پورے انڈیا کے, پاکستان کے دونوں, چاہے وہ ہندو ہو چاہے مسلمان ہو, یہ پورے کے پورے اپنا انٹرسٹ دیکھتے ہیں, دوسرا قوم کا کوئی بھی انٹرسٹ نہیں ہے ان کا. تو ہماری سوسائٹی ٹوٹلی انسیولائز ہے, وہ ریسپیکٹ نہیں کرتے دوسروں کے رائٹس کے. تو کیا ایتھیزم ہم کو سیولائز کر دیں گا, اچھے انسان بنائیں گا؟ میرا یہ سوال ہے. جی ڈاکٹر صاحب آپ دینا چاہیں گے جواب؟ میں اس کا یہ جواب دوں گا کہ جو میں نے دیکھا ہے پاکستان میں, خاص کر عورتوں میں, لوگوں کو اپنے رائٹس کا پتہ نہیں ہے. کیونکہ میں نے دیکھا ہے اسرٹیونیس ٹریننگ کے لوگوں کو میں کہتا ہوں کہ جی آپ کی ڈفرینٹ اسرٹیونیس ہوتی ہے, فزیکل, سائیکولوجیکل, ایموشنل, فزیکل, سیکشل, فائنینشیل, یہ سب باؤنڈریز ہیں. جب باؤنڈریز وائلیٹ ہوتی ہیں, لوگوں کو باؤنڈریز کا کانسیپٹ نہیں ہے. جو ویسٹرن سوسائٹیز میں باؤنڈریز کیا ہوتی ہے, مثال کے طور پہ آپ اپنے گھر پہ بیٹھے ہوئے, آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپ کے گھر میں کوئی آ جائے, یا آپ کے بٹوے سے کوئی پیسہ نکال لے, یا آپ کا ہاتھ پکڑ لے, یا آپ کو کوئی ملیسٹ کرے, یا آپ کو کوئی بات ایسی کرے سائیکولوجیکل, ایموشنل, جس سے آپ ہرٹ ہوں. یہ آپ کی باؤنڈریز وائلیٹ ہوتی ہیں, جنہیں رائٹس کہتے ہیں, ہیومن رائٹس. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ جاب کرنے جاتے ہیں امریکہ میں کسی جگہ, تو وہ آپ کو سیکشل ہراسمنٹ اور اس طرح کی آپ کو اویئرنیس دیتے ہیں کہ یہ چیز ہوتی ہے, یہ دس از ہراسمنٹ. تو جو یہ سوسائٹیز ہے وہاں پہ جو ہر وقت ہراسمنٹ ہو رہی ہے, لوگوں کو ایک رائٹس وائلیٹ ہو رہے ہیں, لوگوں کو جگہ ہر وقت وائلیٹس ہو رہی ہیں, لوگ کروانا چاہتے ہیں وائٹس, ان کو کانسیپٹ ہی نہیں پتا کہ یہ رائٹس کیا چیزیں ہوتی ہیں, ہیومن رائٹس کیا ہیں, کیا یہ. اور وہ اس لیے سے ایک سوسائٹی میں ایک اویئرنیس لانی بہت ضروری ہے کہ ہیومن رائٹس کیا کیا ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے آپ پھر یہ کہتے ہیں کہ جی وہ ایک آپ اسرٹ نہیں کر, آپ کو جب پتا ہوگا کہ میرے ساتھ یہ چیز ایک رائٹ میرا وائلیٹ ہوا ہے, جس نے گیس لائٹنگ, جس نے بات کیا جس سے میں ہرٹ ہوئی ہوں, تو پھر وہ اس کو منع کرتے ہیں. یہی ہم ٹرین کرتے ہیں سائیکٹری میں, اسرٹ کریں. اگر آپ کو کوئی ایسی بات کرتا ہے تو آپ نے کیسے جواب دینا, وہ آپ نے اس نے آپ کے اوپر اٹیک کیا. لوگوں کو, عورتوں کو خاص کر بہت زیادہ اٹیک کیے جاتے ہیں ایسے ریلیجیس یا ڈفرینٹ اینگل سے کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ ان کے رائٹس کیسے وائلیٹ ہو رہے ہیں. اور ان میں پھر اسرٹیونیس ٹریننگ ہوتی ہے جس میں ان کو پہلے یہ بتایا جائے کہ یہ آپ کا رائٹ وائلیٹ ہوا ہے, اب آپ نے اگریشن میں نہیں جانا, پیسو بھی نہیں رہنا. یہ بہت کامنلی میں کرتا ہوں کہ جی آپ نے کچھ یہ نہیں کہ اگر آپ کو کسی نے برا بھلا کہا ہے تو آپ چپ رہیں, یا آپ اس کو مارنا شروع, آپ نے بتانا ہے کہ جی آپ نے یہ غلط بات کی ہے, آپ آگے سے میرے ساتھ نہ کریں ایسے. یہ جو دس از لائک اے باؤنڈری, یہ نہیں کہ آپ کے پاس کہے کہ اچھا آپ کے بٹوے سے کوئی پیسے نکال لیے اس نے 1000 کے بغیر آپ سے پوچھے, دس از اے باؤنڈری وائلیشن. تو یہ میں آپ کو ایگزامپلس دے رہا ہوں کہ یہ ایک ہے کہ ہیومن رائٹس جو ہے اویئرنیس لوگوں میں لائی جائے, اور پھر ان کو پتہ چلے کہ جی کیسے پروٹیکٹ کرنا ہے. جی سعید صاحب آپ کو اپنے سوال کا جواب ملا یا پھر میں بھی آپ کو؟ نہیں, میرا سوال کا جواب نہیں ملا. کیا ایتھیزم, اگر ہم سب لوگ اگر ریلیجس چھوڑ دیے, خدا پر بلیف کرنا چھوڑ دیے, انڈین پاکستانی, کیا ہم اچھے انسان بن جائیں گے؟ یہ سوال ہے میرا. جی تو اچھے انسان آپ اس طرح سے بنیں گے کہ آپ کو آج کل کے جو مورالٹی ہے, آج کل کے حساب سے ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی ایسے خدا نے ایسی کوئی کتاب نہیں بھیجی جس میں یہ کہا ہے کہ چور کے ہاتھ کاٹ دو یہ وہ. تو آج کل کی جو مورالٹی کے حساب سے جو اس ملک کا قوانین ہے آپ اس کو فالو کریں.
آپ اپنے کام سے کام رکھیں. آپ کا تعلق ہے کہ آپ نے کہاں پہ جاب کرنی ہے, کیا کرنا ہے, آپ کا کیا سیکشل پریفرنس ہے, آپ گے ہیں یا لیسبین ہے, اس کا دوسرے شخص سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ کی اور کیا آپ اپنی زندگی میں کیا کرنا چاہتے ہیں, پوری طرح آزاد ہیں, کیونکہ آپ کی ایک انڈیویجول ایگزسٹنس ہے. آپ کا تعلق نہیں ہے کہ آپ کسی اور کو جج کریں کہ وہ کیا کر رہا ہے, اس کی بیسس پہ آپ کسی اور پہ فتویٰ لگائیں کہ تم نے گوشت نہیں کھانا, یا تم اس کے ساتھ سیکس کرے تمہیں کوڑے پڑیں گے, یا تمہارے ہاتھ, مطلب آپ کا تعلق ہے کہ آپ اپنی باؤنڈری میں رہیں. تو اور اس میں جب آپ کسی خدا کو نکال دیتے ہیں بیچ میں سے, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگوں کو رسپیکٹ کرتے ہیں ان کے انسان ہونے کی وجہ سے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ہم اگر ایتھیسٹ بن جائے پاکستانیاں, تو آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان اچھا ہے, ایک اچھا ملک ہو جائے گا, کریکٹ؟ بالکل. ابھی تو میں نے آپ کو مذہب کی وجہ سے بتایا نہیں کتنے پرابلمز ہیں لوگوں کو فیس کرنے پڑے. اچھا ٹھیک ہے, میرا وہی سا. اچھا سید صاحب, ایتھیسٹ بننا کچھ نہیں ہوتا. ایتھیزم کا جس مطلب صرف یہ ہے کہ آپ نے سارے یہ مذہب پڑھے, ان کی کہانیاں پڑھی, اور آپ کو ذہن میں یہ سارے سوال آئے. ظاہر ہے میں یہ ساری کہانیاں صرف اس لیے تو نہیں بتا رہی کہ میں ان کا مذاق اڑانے کی کوشش کری, میں آپ کو ایک اس طریقے سے بتا رہی ہوں کہ اس کہانی کی کوئی تک نہیں بنتی, یا یہ پاسبل نہیں ہے, یا یہ اس میں بہت زیادہ معجزے اور میریکلز بہت زیادہ ہیں, اور یہ ایسا ہوتا نہیں عام زندگی میں. تو میری کوشچن کرنے کی ایک ریزن ہے, اور اس کو بولتے ہیں ریشنل اپروچ, کہ آپ ایک کریٹیکل تھنکنگ جس کو بولتے ہیں, آپ اس سے سوچ رہے ہیں, اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ مذہب نہیں ہے. تو میں ایتھیسٹ بننا کچھ نہیں ہوتا, یہ ایک بس سوچ کا نام ہے کہ آپ اس طرح سے سوچتے ہیں. یہ کوئی مذہب نہیں ہے, یہ سوچ کا نام ہے. ہاں دیکھیے, ریلیجن کلیم کر رہے ہیں, یہ ریلیجن دنیا میں اس لیے ہے کہ اچھا کام, انسان کو اچھا بنانے کے واسطے بول کر ہے. اگر نہیں بنا رہا ہے تو سمجھیے کہ ایتھیزم اس کا سولوشن ہے. سولوشن دیکھیں, مذہب میں اچھائی سے زیادہ برائی آ رہی ہے مذہب کی وجہ سے. آپ دیکھیں نا, مذہب ہیومن رائٹس کو وائلیٹ کرتا ہے, جس طرح عورتوں کے رائٹس, ٹھیک ہے, عورت کو بتایا جاتا ہے کہ وہ عورت مرد سے کمتر ہے, حالانکہ آپ دیکھتے ہیں کہ نہیں ہے, عورت بھی اسی طرح انسان ہے. عورت ہی تو مرد کو پیدا کرتی ہے, اس کو دنیا میں لاتی ہے, تو وہ کمتر کیسے ہے, کمتر چیز برتر چیز کو کیسے جنم دے رہی ہے. تو آپ دیکھتے ہیں کہ رائٹس وائلیٹ ہو رہے ہیں انسانوں کے مذہب کی وجہ سے. تو مذہب کیسے اچھائی لا رہا ہے؟ نہیں دیکھیے, اب رشیا میں جو ہے سو ایتھیزم تھا, وہ لوگ بھی تو ویری ریپریسو لوگ تھے, ایتھیسٹ تھے وہ. تو آپ نے سمجھتے ہیں کہ آپ لوگ کا ڈفرنٹ رہیں گے. وہاں پہ ٹوٹیلیٹیرینزم تھا نا, وہ بھی ایتھیسٹ ہی تھے نا, وہ بھی آپ ہی کے جیسا تھے نا وہ لوگ. نہیں, وہ ایتھیسٹ ہم ان کو نہیں لیں گے. وہ کمیونزم جو ہے اور ایتھیزم جو ہے وہ ڈفرنٹ. وہ کمیونزم تھی اور وہ ایتھیسٹ تھے. انہوں نے بندے جو ہیں وہ ایتھیسٹ ہونے کے اوپر نہیں مارے تھے. جہاں آپ اپنی ڈسکشن لے کے جا رہے ہیں, وہ ان کے اپنے بلیفز تھے. ہمارے ایتھیزم میں اس قسم کی کوئی بلیفز نہیں ہے. آپ دونوں کو مکس نہیں کر سکتے. اچھا اوکے, ٹھیک ہے, تھینک یو, اپریشیٹ فار ٹیکنگ. جی, نو پرابلم. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ سید بھائی. ٹیک کیئر. جی, رستم شاہ جی آئے ہیں ہمارے ساتھ. ویلکم رستم جی, کیا چال ہے؟ میں ٹھیک ہوں. ڈاکٹر مدیہ اور ڈاکٹر نعیم, آپ دونوں کا آداب, اور نوریہ جو بھی سن رہے, بہت اچھی کنورسیشن ہو رہی ہے. میرا خیال اس طرح کی سبجیکٹس کی ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے, کیونکہ اس سے جو ہے ہم اب کچھ بہتر کر سکتے ہیں. اچھا, میرا جو سوال ہے, آپ لوگ دونوں ڈاکٹر ہیں, ایک سائیکیٹرسٹ ہے, تو آپ نے دو ٹرمز سنی ہوں گی, پلیسیبو ایفیکٹ اور نوسیبو ایفیکٹ, جو اس کا ایول بھائی ہے. آواز غائب ہو گئی. تو ایک تو ہوتا ہے نا, جیسے آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ اب آ رہی ہے. آپ بیچ میں غائب ہو گئی تھی. اوکے, سوری. ہاں, تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ میں پلیسیبو اور نوسیبو ایفیکٹ پہ آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ کا اوپینین. کہ ایک تو ہوتا ہے نا کہ جیسے میں آپ کو کوئی دوائی دوں تو اس کا ایک ایفیکٹ بایولوجیکل ہوتا ہے, کیونکہ ایک کیمیکل آپ ایک لے رہے ہیں اور اس کا باڈی ایک خاص طریقے سے ریئیکٹ کرتی ہے. لیکن پلیسیبو اور نوسیبو ایفیکٹس میرے خیال میں اب یہ اچھے خاصے, اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اسٹڈیز ہو چکی ہے اس کے اوپر, کہ یہ ویل ڈاکیومنٹڈ فینومنا ہے کہ آپ کا جو مائنڈ ہے وہ اس حد تک قابض ہے
کہ نوسیبو افیکٹ کے اندر خاص طور پہ میں نے یہ سنا ہے اور دیکھا ہے کہ ایون کہ جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں جن کو ڈر ہوتا ہے اگر نیڈل ان کو لگے گی تو ان کو کچھ زیادہ ہی پین ہوتا ہے، بلکہ کچھ فینومنا بعض دفعہ کہا جاتا ہے کہ ووڈو ڈیتھس کے بارے میں، کہ اگر آپ کسی کو ڈرا دیں کہ بھائی تم نے اگر یہ کیا تو تم اس سے مر بھی سکتے ہو، اور اٹس کوائٹ پاسبل کہ وہ اتنا زیادہ اس کو لے لے کہ واقعی اس کے اوپر اس طرح کے فیٹل قسم کے افیکٹس ہونے لگ جائے. تو میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو مائنڈ اوور آپ سمجھ لیں باڈی جو ہے، یہ جو فینومنا ہے، یہ پھر کہاں سے آ رہا ہے کہ ہم جو ہے بعض اوقات اس کو اتنا سیریس لے لیتے ہیں، بعض انسان جو اس کو اتنا سیریس لیتے ہیں کہ آپ کے پاس فزیکل آپ اپنی باڈی کی جو اناٹومی ہے یا مطلب کچھ ریئیکشن آپ چینج کر سکتے ہیں، آپ اپنی ہارٹ بیٹ کو تیز کر سکتے ہیں، سلو. بعض سچویشن میں آپ کو بہت بری آپ کی طبیعت ہو جاتی ہے اگر آپ، اور پھر اس کو ریلیجن کے ساتھ، کیونکہ فار ایگزامپل جب مجھے یاد ہے جب میں مسلمان تھا مجھے کئی دفعہ ایسا افسوس ہوتا تھا میرے سے نماز چھوٹ گئی ہے فار ایگزامپل، تو یہ بڑا ایک بیڈ قسم کا ایفیکٹ ہوتا تھا اور جو کہ مجھے لگتا تھا کہ میری صحت پہ اثر انداز ہو رہا ہے. تو کیا ہم اس کو اس سے ریلیٹ کر سکتے ہیں؟ تو اس پہ اگر آپ دونوں کوئی مجھے بتانا چاہیں تو پلیز. جی ڈاکٹر نعیم آپ بتائیں. نکھل آپ پہلے آپ ذرا مجھے کچھ کلیئر نہیں ہوا کہ نوسیبو ایفیکٹ اور پلیسیبو ایفیکٹ، یہ مجھے کچھ کلیئر نہیں ہے کوشچن. یہ مجھے اتنا پتا ہے کہ ہر جو دوائی ہوتی ہے وہ ایک پلیسیبو سے اس کو کرتے ہیں کمپیئر، کہ ایک جس میں کوئی انگریڈینٹ نہیں ہوتا، اور شروع میں پہلے 2 ہفتے جو پلیسیبو ہوتا ہے جس کے اندر کوئی دوائی کا کوئی پارٹیکل نہیں ہوتا وہ بھی اثر کرتی ہے، اور بعد میں وہ چینج آ جاتا ہے کہ وہ آہستہ آہستہ جو دوائی جو پلیسیبو ہوتی ہے وہ پھر دوائی کام کرنا بند کر دیتی ہے. جس طرح مثلا آپ پریئر کریں فار ایگزامپل، پرے کریں، ہو سکتا ہے کچھ 1-2 ہفتے کے لیے بندہ اچھا فیل کرے، اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ وہ بندے کا کینسر یا کچھ ایسا ڈپریشن یا کچھ ایسی چیز میں بھی بیکاز آف بلیف، یا وہ اچھا فیل کرے، ہاں مجھے پریئر کسی نے کی ہے میں اچھا فیل کر رہا ہوں، اسی وہ افیکٹ ہے. لیکن کچھ عرصے کے بعد وہ ختم ہو جائے گا اثر، وہ بندہ ڈپریشن سے باہر نہیں نکلے گا، اس کو دوائی ہی لینی پڑے گی. تو یہ میں اس کو ایسے دیکھوں گا، کوئی بھی ہم کوئی نماز پڑھیں یا ریلیجن کا جو افیکٹ ہے وہ could be like a more of a placebo effect ہوتا ہے جو ہم بہت یوز کرتے ہیں. یہ میرا پارون ہے، میں آپ کا جواب میں دے سکا ہوں یا نہیں، مجھے کچھ کلیئر نہیں تھا آپ کا کوشچن. اچھا رستم آپ کا کوشچن مجھ پہ بھی کلیئر نہیں ہے، لیکن جہاں تک میں سمجھوں آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس کا افیکٹ تھوڑا بہت سائیکولوجیکل ہوتا ہے، اور اسٹڈیز ہیں کہ جو لوگ مذہبی ہوتے ہیں کیونکہ مذہب آپ کو ہیلپ کرتا ہے کوپنگ کے لیے، کمفرٹ پرووائڈ کرتا ہے پرسنل لیول پہ، ایک آپ کو موٹیویشن دیتا ہے. جب آپ سک ہوتے ہیں تو آپ جس طرح ہمارے ہاسپٹل میں ہوتا ہے کہ پیشنٹ سک ہے تو آپ کو کلرجی یا چرچ کی طرف سے ایک آپ کے پاس آتا ہے پریسٹ، روز آپ کے ساتھ پریئرز کرتا ہے. جو لوگ بہت زیادہ مذہبی ہیں ان کو روز مارننگ میں ان کے لیے پریئر ہوتی ہے اور بڑے کنوکشن ہوتی ہے، اور اٹ میکس دیم فیل بیٹر ایموشنلی کہ دیر از گاڈ اینڈ گاڈ ول ہیل یو اینڈ گاڈ از ان کنٹرول آف ایوری تھنگ. تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے پاس ابھی بھی کنٹرول ہے اگر آپ دعائیں زیادہ، جس طرح میں نے بھی پڑھا تھا گڑ گڑا کے خدا سے دعائیں کریں گے تو آپ برائب کر سکتے ہیں کہ خدا کو آپ اس میں لا سکتے ہیں کہ وہ آپ کو سنے. تو یہ ایموشنل ہے کیونکہ یہ کوپنگ میکنزم آپ کا جو مذہب کا جو کور بلیفز ہیں فرنٹل مورٹل کورٹیکس میں ہیں، لائے کرتے ہیں جہاں پہ آپ کا ریوارڈ سسٹم بھی ہے. تو آپ کی مذہبی سوچ بھی وہیں سے آ رہی ہے جہاں پہ آپ کے ریوارڈ، تو یہ ریوارڈنگ ہے آپ کے لیے یہ دعا کرنا، اور آپ کو یہ موٹیویٹ کرتی ہے. تو جب سوری میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ کیا ہم اس کو یہ پلیسیبو اور نوسیبو ایفیکٹ سے ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ یہ اصل میں یہ جو چینجز ہوتی ہے آپ کی سائیکالوجی میں یا آپ کی بایولوجی میں فار ایگزامپل، وہ اسی وجہ سے ہو رہی ہے کیونکہ آپ کی بات چلی گئی. کین یو ہیئر می؟ اب آواز آ رہی ہے؟ ہاں میں پتہ نہیں کچھ نیٹ ورک کا ایشو ہے. میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا ہم اس کو ریلیٹ کر سکتے ہیں ان چیزوں کو پلیسیبو اور نوسیبو ایفیکٹس کے ساتھ جو ہوتے ہیں بعض لوگوں پہ جو بہت زیادہ چیزوں کو سیریس لیتے ہیں. تو یہ دوسرا یہ آتا کہاں سے؟ یہ جو مائنڈ اوور ہماری باڈی ہے اس کے پیچھے کوئی فلسفی ہے؟ یہ آپ سمجھتے ہیں کہ جی یہ اس کی کوئی تحقیق آپ بتا سکتے ہیں
یا یہ پیور سائیکولوجیکل کوئی فینومینا ہے جس کو ابھی شاید اچھی طرح نہیں جانتے, اور اس کو کیا ریلیجن بھی اس کو کوئی یوز کرتا ہے اپنی جو جیسے ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ اچھا ہو جاتا, اچھا فیل کرتے ہیں لوگ, یا اگر انہوں نے کوئی غلط کام کر دیا تو اس سے وہ ان کو جو ہے ڈپریشن ہو سکتی ہے کہ جی میں نے یہ, جیسے فار ایگزامپل لوگ کہتے تھے کہ جی نماز نہیں پڑھی تو ان کو دکھ ہوتا ہے, افسوس ہوتا ہے, یہ گلٹ فیلنگ جو ہوتی ہے, یہ کیا ہم گلٹ فیلنگ کو ایز اے نصیبو افیکٹ کے طور پہ لے سکتے ہیں؟ ہاں مطلب یہ ریلیجس ٹراما سنڈروم ہے, یہ سارے ظاہر ہے ساری نروز وغیرہ برین سے اوریجنیٹ ہوتی ہیں, جو بھی ایموشنز ہیں, اور ان کا پھر سارا افیکٹ آپ کے باڈی کے سارے ہارمونز کی ریلیز پہ اور سب پہ, فائٹ اور فلائٹ, یہ سارا اسی سے ریلیٹڈ ہے. تو جو بھی آپ کے بلیفس ہوں گے, اگر آپ کو لگ رہا ہے اللہ آپ کی مدد کر رہا ہے تو آپ کے سارے سسٹمز اسی طرح وائر ہوئے ہوئے ہیں. تو آئی تھنک اس کا افیکٹ تو پڑتا ہے. دیکھیں یہاں پہ, ہاں یہ بالکل یہ چیز ہے. اب دیکھیں یہ چیزیں جو مجھے تو خود سمجھ نہیں آئی, جس طرح بندہ کہا کہ جی اس کو ہارٹ کی درد ہوتی تھی اور وہ ڈاکٹروں کے پاس گیا اور کارڈیولوجسٹ نے بھی انکار کر دیا, ہم نہیں کچھ کر سکتے. پھر وہ گاؤں میں گیا, اس نے ایک بابا تھا وہاں پہ, اس نے اس کو چپائی پہ لٹایا اور ہاتھ اس کے چیسٹ میں ڈال کے ہاتھ کو, دل کو باہر نکالا اور اس کو پانی سے دھو کے پھر ہارٹ اس کے دل میں واپس ڈال. کوئی سرجری نہیں, کوئی کچھ نہیں, کوئی انستھیزیا نہیں, اور وہ اچھا بنا پڑھا لکھا آدمی کہتا ہے جی اب میں بالکل ٹھیک ہو گیا ہوں. اب ایسے بھی لوگوں کے بلیف ہیں, اب اس کو بندہ کیا اس کی ریشنالٹی کے ساتھ کوئی اس کا تعلق نہیں ہے. اس طرح سے لوگوں کی جو آئی ڈونٹ نو, میرے تو یہ عقل سے باہر ہیں ایسی چیزیں, کیونکہ ہم تو بلیو کرتے ہیں اس پہ ایویڈنس بیسڈ, کہ جو چیز نظر آتی ہو, جو کوئی اگر آپ ایک کیس پہ کورٹ میں آپ لے کے جائیں, کوئی میڈیکل ریکارڈ ہو, تو پھر ہم اس طرح سوچتے. لیکن اس طرح کی چیزیں کہ میجک یا سپر نیچرل پاورز, وہ مجھے تو اس کی نہیں کچھ اس کی کوئی چیزیں کہ وہ پاپا تھا, اس نے اس کو بہت سے ڈاکٹروں سے انکار ہو گیا اور اس بندے نے اس کو پاس لے گئے اور اس نے اس کے اوپر پھونکا اور وہ بالکل ٹھیک ہو کے چلنا پھرنا شروع ہو گیا. ایسے لوگوں کی سٹوریاں آتی رہتی ہیں, لیکن آئی ڈونٹ نو کہ وہ اس کو کیا اس کے بارے میں کہیں گے. میں بھی ڈاکٹر مدیہ آپ کا کوئی ایکسپیرینس ہو اس طرح کا, یا وہی آپ اس میں سوری آپ اس میں یہ بھی ایڈ کر لیں کہ بعض لوگ ہوتے ہیں, جیسے میں نے دیکھا پاکستان میں کہ میرا ایک دوست ہے وہ ڈاکٹر ہے, ان کو کئی دفعہ ایسے مریض آتے تھے کہ جو کہتے ہیں کہ جو مجھے کوئی پیٹ کا درد ہے یا اس طرح کی, وہ اکثر ان کو بڑی موٹی موٹی سی نا لال پیلی گولیاں دے دیا کرتے تھے, جو کہ شاید وٹامن کی گولیاں ہوا کرتی تھی یا پیور شوگر, اس میں کوئی میڈیسن نہیں تھی, وہ پلیسیبو تھی, اور اس کے بعد وہ ٹھیک ہو جاتے تھے ان کی. اب میرا جو سوال ہے کہ یہ جو فزیکل چینج آتی ہے آپ کی باڈی کے اندر, اگر آپ کو پین ہو رہی ہے فار ایگزامپل, اور ایسے ڈاکومنٹڈ کیسز ہیں جہاں پر اس طرح کے لوگ اچھا فیل کرتے ہیں, کہتے ہیں ہاں میں ٹھیک ہو گیا ہوں, میں ڈاکٹر کے پاس گیا. آپ نے پاکستان میں سنا ہوگا بھائی مجھے ڈرپ لگاؤ, اور ڈرپ لگانے حالانکہ اس کے اندر صرف پانی اور شوگر ہے, گلوکوز ہے, there is nothing there, لیکن لوگ اس کے بعد اچھا محسوس کرتے ہیں. تو یہ کیا فینومنا ہے؟ کیونکہ وہ انگزائٹی ان کو ہوتی, تو انگزائٹی ہے نا, انگزائٹی ڈس آرڈرز ہوتے ہیں بیسکلی. تو بیسکلی آپ اللہ کا نام لے رہے ہیں اور ان کو ایک ظاہر ہے وہی پلیسیبو افیکٹ ہی ہوا, اور کمفرٹ تو پرووائڈ کرتا ہے لوگوں کو. اور زیادہ تر جو پاکستان میں جس کو کہتے ہیں جن آ گیا, یا ان کو یا تو وہ سیجرز ہوتے ہیں ان کو, یا پھر وہ لوگ فیک کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ فنکشنل پیشنٹس ہوتے ہیں. اور پھر آپ ایک بابا اس پہ عمل کرتا ہے اور وہ ٹھیک ہو جاتا ہے, تو وہ آپ کو نظر آتا ہے کہ جن وغیرہ نہیں ہے, یا تو اس کو سیجرز ہو رہے تھے یا پھر وہ ویسے ہی فنکشنل تھا. آپ کو بہت سارے مزاروں پہ ایسے کیسز دیکھنے کو ملیں گے کہ لوگ تڑپ رہے ہیں, اور تڑپ کے وہ صاف نظر آ رہا ہے. اس طرح کے ٹونک کلونک سیجر نہیں ہے, کیونکہ وہ ٹونک کلونک تو ایک اس طرح ویوز میں آتے ہیں نا, تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے. ڈاکٹر اگر دیکھ رہا ہے اس کو سمجھ آ جاتا ہے کہ پیشنٹ فنکشنل ہے. فنکشنل کا مطلب ہے کہ پریٹینڈ کر رہا ہے بٹ ہی از ناٹ ہیونگ اینی تھنگ. لیکن ہاں لوگوں پہ وہ اثر ہوتا ہے, لیکن جن پہ اثر ہوتا ہے وہ انگزائٹی اینشیس پیشنٹس ہوتے ہیں, سائیکولوجیکل ان کو پرابلم ہوتا ہے. تو اسی طرح ان کو کمفرٹ افیکٹ آ جاتا ہے, یعنی کہ جس طرح ایک سک پیشنٹ ہے, اس کے سامنے آپ سورہ رحمان پڑھیں, وہ اس پہ بلیو کرتا ہو. سر اگر آپ مسلمان کے سامنے ہندو منتر پڑھیں گے تو اس کو کوئی افیکٹ نہیں ہوگا. لیکن کیونکہ وہ بلیو کر رہا ہے کہ یہ سورہ رحمان سے مجھے شفا ہے اس سورت کو پڑھنے میں, تو تبھی اس پہ وہ افیکٹ ہوگا. لیکن اگر آپ بائبل پڑھ دیں گے مسلمان کے سر پہ تو اس پہ اس کو کوئی افیکٹ نہیں ہوگا.
ہاں نہیں بالکل جیسا میں نے دیکھا فنکشنل. I'm not sure we are getting your question right and we are answering it. I'm so sorry if we are not answering your question. نہیں بالکل ٹھیک ہے, میں سمجھ رہا ہوں. میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ جو ایک چونکہ ہمارے پاس ایک سائیکیٹرسٹ پہ, تو یہ جو فینومنا ہے یہ کہ بعض لوگ اس بلیف سے ٹھیک ہو جاتے ہیں اور وہ فزیکل چینج ہوتی ہے آپ کی باڈی کے اندر. ایسا نہیں ہے کہ جی آپ کہو کہ جی میں